أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين عادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدروا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. چھٹواں پارہ ہے. چھٹواں پارے کا دوسرا رکوع تلاوت ہوا اور ابھی سورہ نساء چل رہا ہے کہ سورہ نساء کے ختم ہونے میں 2 رکوع اور باقی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود پر لعنت کی ہے. ایک تو یہ سبب تھا کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا. اللہ کی نشانیوں سے مراد انبیاء کے معجزات ہیں. ہر نبی کو اپنی نبوت کے تائید کے لیے معجزات عطا کیے گئے. انہوں نے ان کے معجزات دیکھ کر بھی ان کا انکار کیا. اور انبیاء کو ناحق قتل کیا اور ان کا یہ قول کہ آپ ہدایت کی بات ہم کو مت بتلائیے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ گستاخانہ جو لب و لہجہ تھا یہودیوں کی شرارت، ان کے جرائم کو اللہ تعالیٰ شروع سے گناتا آ رہا ہے. اس جگہ انہوں نے کیا کہ حضور سے سوال کیا کہ آپ اگر کوئی لکھی لکھائی ہوئی کتاب ہمارے کو دے دیں گے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تختیوں پر لکھ کے آ گئی تھی، تو ہمیں آپ پر ایمان لائیں گے.
پھر انہوں نے دوسری گستاخی یہ کی کہ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. پھر تیسری وعدہ خلافی انہوں نے یہ کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کا وعدہ کیا، اس کی خلاف ورزی کی. پھر اللہ تعالیٰ نے شہر ایلا میں ان کو بحالت سجدہ جانے کا حکم دیا تھا، انہوں نے گھسیٹتے ہوئے داخل ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے دن کو شکار نہ کرنے کے لیے کہا تھا، انہوں نے اس کے خلاف ورزی کی. اب تک اس کا تذکرہ ہوتا رہا. اب تو ان کے نئے جرم کا تذکرہ ہے جو اس سے پہلے نہیں آیا تھا. انہوں نے مریم علیہ السلام جیسے مقدس خاتون پر تہمت لگائی، زنا کی. اور ان کا قول ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. ان کے کفر کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم اٹھا دیا، اور ان کا یہ قول ہے کہ ہم نے مسیح علیہ السلام کو قتل کر دیا، مسیح عیسیٰ ابن مریم کو. قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. نہ تو انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ ان کو سلی دی، لیکن وہ چیز ان پر مشتبہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شبہ میں ڈال دیا. یہ کیا بات ہے کہ ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے قتل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ اس بارے میں شبہ میں پڑ گئے ہیں. اس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ یہودی ان کا پیچھا کر رہے تھے. ایک روایت کے مطابق 19 حواری ان کے ساتھ تھے. حواری کے معنی ان کی مددگار. ایک گھر میں داخل ہو گئے جب یہ لوگ یہودی پیچھا کر رہے تھے قتل کے لیے. اس میں ایک منافق بھی تھا ان حواریوں میں، جو اس زمانے کے 30 روپے لے کے ان کا پتہ بتا دیا تھا یہودیوں کے گھر میں. اس میں مختلف روایتیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا اپنے حواریوں سے کون ہے جو میرے بجائے قتل ہو جائے اور جنت میں میرے ساتھ رہے. تو ایک نوجوان اٹھا تو آپ نے کہا تم بیٹھ جاؤ. پھر دوسری مرتبہ بھی اعلان کیا تو وہی نوجوان اٹھا اور نے فرمایا ٹھیک ہے قتل ہو جاؤ اور میرے ساتھ رہو جنت میں. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شفاعت اس کے چہرے پر ڈالی، اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے اس کو قتل کر دیے. ایک روایت یہ. دوسری روایت جو وہ 30 روپے لے کے یہودی پتہ بتایا تھا اور دراصل وہ منافق تھا، انہیں کا آدمی تھا یہودیوں کا. جب وہ گھر میں داخل ہوا تو گھر میں کوئی نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے. اب جب یہ پیچھا کرتے ہوئے آئے تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی چہرے کی شباہت اس کے چہرے میں دے دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا. یہودی جب داخل ہوئے تو اسی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے قتل کیا، لیکن صبح میں یہ پڑ گئے کہ چہرہ تو ان کے جیسا ہے، جسم ان کے جیسا نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ قتل کر کے لے جا کے سولی پہ لٹکا دیا. تیسری روایت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اٹھا لیے گئے اس گھر میں سے آسمانوں کی طرف. یہودی بولے اگر یہ خبر مشہور ہو جائے گی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا ہے تو باقی لوگ یہودی ایمان لے کے آئیں گے، ایسا ہم سے معجزہ سرزد ہوا ہے.
لہٰذا ایک کو پکڑ کے قتل کر کے یہی ساتھی بول دو، فتنہ دب جائے گا، ایمان نہیں لائیں گے لوگ. ایک یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اٹھا لیا. یہاں پہ دیکھیے یہودی تو یہ دعویٰ کر دیے کہ ہم قتل کر دیے ہیں، سلی دے دی. جو ان کے ماننے والے تھے عیسائی، وہ بھی یہی اعتقاد رکھے کہ ان کو سلی دے دی گئی. عقیدتاً یہ بھی اسی چکر میں آ گئے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ولیکن شبہ لہم، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ان کو شبہ میں ڈال دیا، وہ چیز مشتبہ ہو گئی ان کے اوپر. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اس بارے میں وہ ضرور شک میں ہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ، ان کو اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے، وہ اپنے بس گمان پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ یقینی طور پر انہوں نے قتل نہیں کیا ان کو، بل رفعه اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. یہاں پہلی مرتبہ اعلان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. اب تک جو بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، وہ کس کو جس طرح چاہے بچا سکتا ہے. ان کو اس گھر کے روشن دان سے آسمان پر اٹھا لیا. دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. اس کی تصدیق معراج کی ایک حدیث شریف سے ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی کی تھی. اس شریف میں آتا ہے. اب یہ زمین پہ رہنے والے خاکی آدمی ہیں، پھر آسمان پر اس وقت ہیں، تو کھانا پینا دوسرے ہوائج بشری کیسے پورے ہو رہے ہیں وہاں؟ چونکہ یہ عالم ناسوس سے نکل گئے ہیں، اس زمین کے عالم ملکوت میں چلے گئے ہیں. وہاں کے عالم پہ رہنے کی وجہ سے وہاں کے صفات ان پر آ گئے. جس طرح فرشتے کھاتے پیتے نہیں، وہ بھی کھاتے پیتے نہیں ہیں، نورانی ان کی کیفیت ہے نہیں. وہ آئیں گے زمین پر، کیونکہ ایک روایت یہ کہ انہوں نے دعا کی تھی جب امت مسلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حال پڑھ کے انہوں نے یہ تمنا کی تھی کاش میں بھی ان کی امت میں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو پورا کرنے کے لیے آسمان پہ اٹھا لیا اور پھر دوبارہ بھیجے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ عزت والا حکمت والا ہے، غالب ہے سب پر. اس کی حکمت اسی بات کو مقتضی ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا جائے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اب جو اہل کتاب میں مختلف فرقے بن گئے ہیں، ان میں کہ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ وہ لوگ جب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نزول کی بات ہوں گے وہ ضرور ان کی انتقال سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، ابھی وہ موت نہیں آئی، وہ تو آسمانوں میں اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے، اس سے پہلے وہ ضرور ان پر ایمان لائیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن ان پر عیسیٰ علیہ السلام گواہ بھی ہوں گے. اس وقت جو ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. نزول ہونے کے بعد یہ کیا کریں گے؟ دجال کو قتل کریں گے، تنزیل کو قتل کریں گے، تنزیل کو، اور 40 سال تک رہیں گے نزول کے بعد سے. ان کے نزول کے مقامات مختلف ہیں. مقام روحا میں یہ اتریں گے، اور امام تو حضور کی امت میں سے ہوں گا، امام مہدی. یہ آئیں گے تو ان کی نبوت تو نہیں رہے گی اب، لیکن نبوت منقطع بھی نہیں رہے گی. وہ نبی رہیں گے لیکن زمانے میں حضور کی تشریف لائے ہیں، اس لیے حضور کی امت کی رہیں گی. نبوت رہے گی، نبوت ان کی چلے گی بھی نہیں، کیونکہ اس زمانے کے نبی تھے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. یہود ایک ایسی بدترین قوم ہے. ظلم کیا انہوں نے؟ جو یہودی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سبب سے طیبات کو بھی ان کے اوپر حرام کر دیا، ان کی شریعت کو سخت کر دیا اس زمانے میں.
جس طرح آج ہمارے اس زمانے کے حالات ہیں، حضور کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے شریعت کو آسان کر دیا، اور جو اس زمانے میں سختیاں تھیں وہ باقی نہیں رہی۔ مثلا اگر کوئی جرم کرتا تو اس کی پیشانی پہ مجرم لکھا جاتا، وہ جرم لکھا جاتا۔ چوری کیا تو صبح لوگ دیکھتے کہ یہ چور ہے، چوری کیا ہوگی لکھا ہوا تھا۔ اب یہ زمانے میں نہیں ہے۔ دوسرے کپڑا ناپاک ہوگا تو کپڑا قطر دیا جاتا تھا، اب اس زمانے میں نہیں ہے، کپڑے دھل دیا جا رہا۔ ایسی شریعت آسان ہوگی۔ اللہ نے حلال چیزوں کو بھی ان کے اوپر حرام کر دیا بوجہ ان کی سرکشی کی وجہ سے، اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکتے تھے، اور ایک سبب یہ ہے کہ باقیہم الربا، وہ سود بہت کھاتے تھے۔ آج بھی دنیا میں یہودی سب سے زیادہ سود کھانے والی قوم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قوم سود نہیں کھاتی، حالانکہ ان کو روکا گیا تھا اس سے۔ اور ایک سبب یہ ہے کہ باقیہم اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ان کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ البتہ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، جو علم میں پختہ ہیں، یقین رکھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم راسخ دیا ہے، وہ ایمان لائے، وہ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر بھی جو آپ پر نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ان کو منقریب اجر عظیم سے فراز فرمائیں گے۔ یہ یہودیوں میں بعض لوگ ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام اور دوسرے چند لوگ ان کے ساتھی، یہ علم راسخ رکھتے تھے، یہ ان کے چکر میں نہیں آئے، بلکہ یہ ایمان لے کے آئے اور حضور کے صحابہ میں بن گئے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا۔ اب یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے، حضور کو نبی نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جیسی کتاب آئی لکھی ویسی نازل کرنے کا مطالبہ حضور سے کرتے، جیسا کہ یسألک اہل الکتاب میں آیا ہے۔ انا اوحینا الیک، اللہ تعالیٰ فرمانا ہم نے وحی کی آپ کی طرف، جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف اور انبیاء کی طرف ان کے بعد۔ جب وہ مانتے ہیں تو آپ کی طرف کے وحی کرنے کو کیوں نہیں مانتے؟ وہی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ اوحینا ہے، وحی کے معنی اصل میں کیا ہے؟ اشارہ کرنا۔ وحی کے کئی معنی میں وحی آئی، یا اصل میں وحی جو انبیاء کی طرف آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے ان کو۔ حکم آنے کی کئی صورتیں ہیں، یا تو فرشتے کے ذریعے سے آتا ہے، یا اللہ ان کے قلب میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، الہام کر دیتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا تھا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، تم جا کے دودھ پلاؤ ان کو، اللہ ان کے قلب میں ڈال دیا تھا، کوئی فرشتہ تو نہیں آیا تھا اس کو۔ انبیاء کے بعد یا تو کبھی فرشتے آتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ راست کلام کرتا ہے ان سے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کلام کیا تھا، راست کلام کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے راست کلام کیا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام ہوا تھا وہ زمین پر ہوا تھا، کوہ طور پر، اور حضور سے جو کلام ہوا تھا وہ عرش پر ہوا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کلیم اور حبیب کا فرق بھی یہی ہے۔ کلیم وہ ہے جس سے زمین پر کلام ہو، حبیب وہ ہے جس کو بلا کر اللہ تعالیٰ وہاں کلام کرے۔ تو وہی آئی تھی، پہلے وہی کو مانتے ہیں، کیوں نہیں مان رہے؟ جیسا کہ ہم نے وہی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف، اسی طرح آپ کی طرف بھی وہی کی ہے، نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء پر۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک قوم کو عذاب نہیں دیا، کسی بھی قوم کو۔
خواہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے یا رسول کے ساتھ گستاخی کرے، اس لیے کہ ابھی ان کو علم پختہ عطا نہیں ہوا تھا، وہی آہستہ آہستہ آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کو درگزر سے ہی کام لیتا رہا۔ جب ان کو مضبوط علم پہنچ گیا نوح علیہ السلام کے زمانے تک، اب یہ توحید کا انکار کرے یا نبی کے ساتھ گستاخی کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیا گیا۔ پہلا عذاب اللہ تعالیٰ کا نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا طوفان کی، سیلاب کی شکل میں، اور اس میں سے وہی لوگ بچ گئے جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ ان کا ایک بیٹا خود ان کا جو نسبی سلب سے تھا وہ ایمان نہیں لایا۔ قرآن کا انہو لیس من اہلک، حالانکہ ان کا بیٹا تھا، اہل سے تھا، پھر قرآن کہتا ہے کہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، یہ کیا بات ہے؟ قرآن بولا کہ جو ایمان نہیں لایا وہ ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے آپ کے اہل سے نہیں ہے، جو ایمان لایا وہ آپ کے اہل سے ہے۔ جب بھی انہوں نے پکار کر کہا کہ جب کشتی میں بیٹھ گئے اور یہ تیرتے جا رہا تھا، آجا ابھی وقت ایمان لا، تو اس نے کہا کہ میں تیر کر اپنے آپ کو بچا لوں گا، ایمان نہیں لاؤں، اور دیکھتے دیکھتے پانی نے اس کو غرق کر لیا۔ اب یہاں ایک بشری چیز یہ ہے کہ نوح علیہ السلام پر بیٹے کی محبت جوش ماری، گرچہ کی ایمان نہیں لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ میں تم کو بچاؤں گا، سورہ نوح میں تمہاری اولاد کی حفاظت کروں گا۔ یہ کیسے ہوا؟ پھر میرے اہل کو بچانے کا آپ نے وعدہ کیا تھا، اب یہ میرے بیٹے کو کیسا دوبارہ ایک بیٹے کی محبت جوش ماری۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اس وقت کہ یہ تمہارا اہل سے نہیں ہے، انہو لیس من اہلک، اہل سے تو وہی ہے جو تم پر ایمان لانے والا تھا، اب ایمان ہی نہیں لایا تو تمہارے اہل سے کیسا ہوگا جبکہ تمہارا خود بیٹا ہے؟ وہ نہیں ہوگا ایسا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا جس کی ضمانت دی تھی، وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا۔ صاف بتا دیا کہ ماں بیٹا بھی اگر تمہارا ہے ایمان نہیں لایا ہے اس لیے تمہارے اہل سے نہیں، چھوڑ دو۔ فوری اس بیٹے کی محبت میں جو بات اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہی تھی، فوری انہوں بارگاہ الہی میں بسر عز و نیاز عرض کر کے پروردگار رب اغفر لی، معاف کر دے مجھے، ولی والدیہ اعتذار وہاں پیش کر دیا تھا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہی ہم نے وہی بھیجی ہے جو آپ کی طرف، جیسا کہ پہلے انبیاء نے بھیجی تھی۔ تو نوح علیہ السلام سے اب عذاب الہی آنے لگا، چنانچہ صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، جتنے انبیاء آئے ان کی قوم جو انبیاء کے ساتھ گستاخی کی تو عذاب الہی میں گرفتار ہوئی۔ ہم نے وہی کی ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر اور ان کے اولاد پر، والاسباط اولاد پر، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تو زبور عطا کی تھی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، یہ رسول ہیں جس کو ہم نے بیان کیا آپ پر۔ اتنے ہی رسول نہیں ہیں جن کا ہم نے نام لیا ہے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ، ہم نے ایسے بھی رسول بھیجے جن کا تذکرہ نہیں کیا۔ 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، جس میں حضور نے فرمایا کہ 300 رسول ہیں اس کے اندر سے، نبی اور رسول۔ انبیاء تو 1,24,000 ہیں اور 300 اس میں سے رسول آئے، تو سب کا تذکرہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا تو نام لے کے بتا دیے یہ نبی ہیں، اور رسول اللہ مخصوص ہوں، اور انبیاء ایسے بھی ہیں جن کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا ہے آپ پر۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، یہ رسولوں کو ہم نے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ یہ کیوں؟ تاکہ یہ حجت باقی نہ رہے کہ لوگ بارگاہ الہی میں محشر کے دن یہ عذر پیش نہ کریں، اللہ پر یہ الزام نہ لگائیں کہ کوئی آنے والا بتلانے والا نہیں آیا اور ہم کو معلوم نہیں کہ حق کیا ہے نہ حق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حجت کو پورے کرنے کے لیے رسولوں کو بھیج کے ان کی طرف ایمان والوں کو خوشخبری دیتے تھے وہ لوگ، اور کافروں کو ڈراتے تھے۔
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ عزت والا حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشهد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشهدون وکفی باللہ شہیدا۔ اے میرے حبیب، اب تو آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کے اوپر اللہ خود گواہ ہے، اب کسی گواہی کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ خود گواہ ہے اس کے اوپر کہ اللہ نے کلام نازل کیا، اس سے بڑھ کر کیا گواہی ہونا چاہیے؟ اور اللہ تعالیٰ نے خاص علم قرآن کے ذریعے سے آپ پر نازل کیا جو اس سے پہلے نازل نہیں کیا تھا۔ اللہ کے علوم تو لامتناہی ہیں، ہر زمانے میں شریعتیں آتی رہی، علم آتا رہا، لیکن آپ پر جو قرآن نازل کیا ہے انزلہ بعلمہ، خاص علم اس کے ذریعے سے آیا ہے۔ والملائکۃ یشهدون، اور ملائکہ بھی اس کے گواہ ہیں۔ وکفی باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی کافی ہے بس قیامت میں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، جو لوگ کفر کیے اور اللہ کے راستے سے لوگ روکتے رہے وہ دور کی گمراہی میں۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا اور ظلم کیا، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ ان کو نہیں بخشے گا، معاف نہیں کرے گا، مغفرت نہیں کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، صرف مغفرت کرے گا بلکہ ولا لیہدیہم طریقا، ان کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ بھی نہیں بتلائے گا۔ اللہ طریقہ جہنم، ہاں جہنم کا راستہ بتلائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ پر یہ چیز بہت آسان ہے۔ تو معلوم ہوا کبھی کبھی پروردگار عالم ایسے لوگوں کو جو انکار کرتے ہیں اس کی پاداش میں کیا کرتا ہے، ان کی مغفرت نہیں کرتا، اور آئندہ مغفرت کی کوئی صورت بھی نہیں رہیں گی، اس لیے کہ ہدایت کا راستہ ہی نہیں بتائے گا، وہی گمراہی کے دلدل میں پھنسے رہیں گے، وہ نکلنے کا راستہ نہیں۔ توفیق اسی کا نام ہے، اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ ہدایت حاصل کرتا ہے، جس کو توفیق نہیں دیتا ہے وہ ہدایت کہاں سے دے گا؟ اب راستہ ہی بنے، سب کہیں جا نہ سکتے، ادھر سے جاؤ راستہ بنے، ادھر سے جاؤ راستہ بنے، ادھر سے جاؤ راستہ بنے، کوئی گلی کوچا بھی کھلا نہیں رہے گا ہدایت کے راستے پر آنے کے لیے، شاہراہ ہدایت پر آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صرف گمراہی کا راستہ ہی بتاتے جائے گا، جاؤ ادھر ہی جاؤ، جس میں تم جاتے تھے چلے جاؤ۔ اس لیے قرآن کریم بار بار یہ اعلان کرتا ہے، من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، دنیا کی حرص کریں گے ہم دنیا ہی دیتے جائیں گے، کیونکہ تمہاری طلب ہی وہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ بندے کے گمان کے ساتھ ساتھ، بندہ جیسے گمان کرے گا اللہ ویسے اس کو وہ چیز عطا کرے گا۔ ہدایت طلب کرے گا تو ہدایت دے گا، گمراہی میں رہنا چاہتا ہے تو جاؤ وہی راستے کھول دے گا تمہیں۔ اب گمراہی کے رستوں کو کھلو دیکھ کر آدمی یہ خیال میں لینا چاہیے کہ یہ راستے ہماری طرف کھول دیے گئے، اللہ ہی کھولنے والا ہے، تو چاہتا ہی وہ ہے تو کیا کریے، تیری چاہت ہی ویسی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی وہی راستے تیرے اوپر کھول۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والأرض وکان اللہ علیما حکیما۔ اے لوگوں، تمہارے طرف رسول آئے حق کے ساتھ تمہارے پروردگار کی جانب سے، ایمان لاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، فآمنوا خیرا لکم، رسول آ گئے ہیں اللہ کی جانب سے، اب ایمان لے کے آؤ۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے، تمہارے انکار سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی۔ یا اب یہاں سے روز سکون بدل گیا، اب تک یہود کی طرف تھا، اب نصارہ کی طرف آ رہا ہے، عیسائیوں کی طرف۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب دین میں غلو مت کرو، غلو کرتے ہیں، بولتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانا، دین میں غلو مت کرو۔ اللہ تعالیٰ رکوع کرو بلکہ حکم کے بعد میں سجدہ ہوتا ہے، نمازیں دیکھتے ہیں، رکوع میں اتنا غلو مت کرو کہ سجدے میں چلے جائیں، غلو مت حد سے آگے بڑھنا۔ اب یہ اہل کتاب جو نصارہ تھے دین میں غلو مت کرنے کے لیے ان کو کہا گیا اور ان سے کہا گیا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ،
مت کہو اللہ پر سوائے حق کے، کوئی الزام مت لگاؤ۔ کیا کیا انہوں نے؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں، اس کا کلمہ ہے القاہا الی مریم وروح منہ، اللہ نے مریم علیہ السلام کے پاس ڈال دیا اور اس کی روح ان کے پاس آ گئی۔ اور فآمنوا باللہ ورسولہ، اور کہا ایمان لو اللہ پر، ان کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ مت کہو کہ تین ہے خدا۔ یہ کیا کرتے تھے؟ وجود، علم، حیات۔ وجود تو اللہ ہے بولتے تھے، علم اللہ کے بیٹے عیسیٰ ہے بولتے تھے، حیات یا تو کبھی جبرائیل علیہ السلام کے قائل تھے یا کبھی مریم علیہ السلام تھے۔ تین خداؤں کے قائل تھے، یہ تثلیث ہی ہے۔ ایک تو اللہ بولتے تھے، یا کبھی بولتے تھے عیسیٰ خود اللہ کی شکل میں آ گئے، اور ابن مریم یہ ابن اللہ کہتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ عزیر یعنی یہود یہ قائل تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصرانی عیسیٰ اس بات کے قائل ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ غلو کر دیا دین میں، کیوں کرے؟ ان کی حالات دیکھیں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، بیماروں کو اچھا کر رہے ہیں۔ جب یہ دیکھے تو بولے بھئی یہ اللہ کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے، دوسرا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ غور کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس سے بڑھ کر معجزات حضور نے دکھائے، اس سے بڑھ کر بڑے بڑے معجزات حضور کے ذریعے سے ظاہر ہوئے ہیں۔ حضور نے اعلان فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، لوگوں میں تمہارے ہی طرح انسان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ میرے یہ معجزات کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ نصارہ اور یہودی اللہ کے بیٹے کے قائل ہو تو مجھے خدا ہی نہ بنا دو۔ اس سے بڑھ کر معجزات ہوئے ہیں تو سن لو، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ اعلان کی وجہ یہ تھی، حضور نور ہیں، حضور خیر بشر ہیں، حضور کی طرح کوئی بشر نہیں۔ یہ اعلان کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ کہیں تم بھی یہود و نصارہ کی طرح مجھے خدا کا بیٹا یا خدا نہ بنا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے کیا کیا کہ معجزات کو دیکھ کے بولا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور آج بھی تثلیث کے قائل ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ولا تقولوا ثلاثہ، مت کہو تین ہے بلکہ انتہوا خیر لکم، رک جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایسا کہنے سے رک جاؤ۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو ایک ہی ذات ہے، اللہ کی معبود حقیقی وہی ہے، خالق سب کا وہی ہے، رازق سب کا وہی ہے، حاجت روا سب کا وہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات کے عالم کے اندر دو خدا ہوتے تو دونوں میں جھگڑا ہو جاتا۔ کائنات کا نظام جو درست چل رہا ہے یہ خود دلیل ہے اس بات پر کہ ایک ہی خدا ہے۔ اگر دو ہوتے تو ایک خدا بولتا بارش برساؤ، دوسرا بولتا خبردار نہیں برساؤ، ایک خدا بولتا فلاں کو روزی دو، دوسرا بولتا نہیں دینا، ایک خدا بولتا فلاں کو وجود بخشو، دوسرا بولتا نہیں بخشو۔ ایسا تو نہیں ہے نظام، درست چل رہا ہے۔ آسمان جب سے بنا ہے اپنی جگہ پر قائم ہے، زمین اپنی جگہ پر ہے، درخت اپنی طرح ہے، تو یہ خود اس بات پر دلیل ہے کہ دونوں عالم میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو فساد ہو جاتا۔ ایک بادشاہ دو تخت پر حکومت نہیں کر سکتے، یہ محاورہ ہے، ایک ہی کرتا ہے، دوسرے کو راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، کائنات کا نظام اس کے درست چل رہا ہے، خدا کی توحید کی دلیل ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ اس بات سے کہ اس کو کوئی لڑکا ہو، ان یکون لہ ولد، اس کے لیے کوئی لڑکا نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ساری اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی پوری تفصیل بیان کر دی۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کے برابر کوئی ہے، نہ اس کے مشابہ کوئی ہے، نہ اس کا کوئی مثیل ہے۔
اکیلا ہے وہ، بے مثل ہے۔ یہ توحید کا عقیدہ اسلام دیتا ہے، اور پہلے کے انبیاء بھی یہی عقیدہ دیتا ہے۔ توحید کے پہنچانے میں، توحید کے عقیدہ دینے میں تمام انبیاء متفق ہیں اس بات پر، ان کا سب کا مشن ایک ہی ہے۔ ادھر عزیر یہودی ان کے بیٹے ہونے کے قائل ہو عزیر کے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اللہ پاک اس سے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ کافی ہے۔ ایک بات بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ فرمایا اور روح فرمایا، اسی کے پاس سے ہوئے۔ اب یہاں شبے میں آ گئی۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک نصرانی طبیب آیا کہ تمہارا قرآن تو بہت اچھا ہے، لیکن ایک کلمہ آیا اس کے اندر، ایک لفظ آیا ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا ہے۔ کلمہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ روح منہ کا ہے، اپنی روح کا ہے، کا ہے، تو یہ اللہ کے جز ہیں، اس لیے بیٹے ہیں، خود تمہارے قرآن میں آیا ہے۔ تو وہاں جو بزرگ تھے عالم، انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب جمی کی جمی اسی کے پاس سے ہے، جو اس کے پاس سے وہ اللہ کا جز ہے۔ پھر یہ جب تم خالی اس کو جز بول رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کا جز ہے، اس کے قائل ہو جاتے کیا؟ وہ توبہ کیا اور ایمان لے کے آ گیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے ایک پھونک مارنے کا حکم دیا، جس سے یہ عمل قرار پایا۔ اب یہ اس بات کے قائل ہوئے کہ یہ اللہ ہو نہ اللہ کا بیٹا ہے، اس طرح پیدائش بھی۔ اب کلمہ کیوں کہیں ان کو؟ دنیا میں کسی بھی انسان کے، کسی بھی شخص کے پیدا ہونے کے لیے دو ذرائع ہیں۔ ایک تو یہ کہ باپ کا نطفہ جو تولیدن چلتا رہا ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ کن فرماتا ہے، ہو جا بولے تو ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اس کا فرمانا، دوسرے یہ۔ تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ پہلے ذریعہ نہیں ہے جو تولیدن باپ ماں کے ذریعے سے آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ کہا، کن کر کے فرمایا ہے، تو اس لیے وہ کن سے یہ پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کو وہ کلمہ کہا گیا۔ اس سے یہ شبہ نہ ہو کہ یہ کلمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کن کہا، یہ ہو گئے۔ اور اس کی تکمیل کے لیے ان کو کہا کہ جبرائیل السلام کو جا کے پھونک مارے جس سے عمل قرار پائے۔ اب وہ روح میں روح، ان کی اللہ کی روح بولتے ہیں۔ روح کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایسا ہی بولے تو آدم علیہ السلام میں بھی اللہ نے پھونکا، وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا فرمائے، تمام اولاد عالم میں اللہ تعالیٰ کی نور کا فرمایا روح سے مراد۔ اب اس سے کیا تمام اولاد اس کی جز بن جائیں گی؟ نہیں بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ طریقہ ان کو اختیار کیا، ان کو دیا ہے کہ ایک پھونک کے ذریعے سے ان کا عمل قرار پایا ہے، اس لیے فرمایا روح پاکیزہ چیز ہے، یا حضرت جبرائیل نبی کے ذریعے سے، اس لیے فرمایا کہ کلمہ فرمایا ان کو یا روح فرمایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا جز ہے، اللہ پاک ہے، اس سے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے سب کو، اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے قدرت کے مظاہر بتا دیتے ہیں لوگ۔ میں کبھی کبھی کہتے رہتا ہوں، دیکھو تولید کا سلسلہ تو ماں باپ کے ذریعے دنیا میں یہی طریقہ ہے، کوئی بھی شخص وجود میں آتا ہے تو ماں باپ کے ذریعے سے آتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ مجبور نہیں ہے اس میں یہ بات بتانا ہے تم کو، اللہ اس کا پابند نہیں ہے کہ کسی کو پیدا کرنے کے لیے یہی ذریعہ اختیار کیا جائے، وہ مختار کل ہے، جو چاہتا ہے جیسے چاہتا کرتا ہے۔ تو کبھی کبھی اپنے قدرت کے مظاہر دکھا دیتا ہے لوگوں کو، میں اس بات پر بھی قادر ہوں، دیکھو بغیر باپ کے پیدا کر رہا ہوں۔ یہ نہیں سمجھنا کہ میں اس پر قادر نہیں، اس سے بڑھ کر بھی، اور تم خالی بغیر باپ کے ماں کے ذریعے سے تو پیدا کیا، تم اللہ کا بیٹا قرار دے دیے۔ حضرت آدم کو نہ ماں تھے نہ باپ تھے، میں تو ایسے ہی بنایا نا انسان، میں اس پر قادر نہیں۔ بے شک ہر انسان اپنی ماں سے پیدا ہوتا ہے، عورت سے، لیکن حضرت حوا کو میں نے آدم کی پسلی سے بنا دیا نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری قدرت کے تو مظاہر دیکھو،
قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اپنے قدرت کے مظاہر کو لوگوں کے سامنے بتاتا ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبد للہ، تم جس کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں وہ کبھی آڑ نہیں کریں گے اللہ کے بندے ہونے کے اعلان کرنے میں۔ ان یکون عبد للہ، حضرت مسیح کو مجھ سے خود پوچھو، وہ آڑ نہیں کریں گے میں یہ کہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور ملائکہ بھی آڑ نہیں کریں گے، مقرب فرشتے بھی اس کے اللہ کے بندے ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، جو شخص عار کرتا ہے اللہ کی بندگی سے اور تکبر کرتا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ہم ان قریب اپنی طرف اس کو جمع کر دیں گے میدان حشر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیت کو پسند فرمایا، مقام عبدیت بڑا اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس لقب سے تم کو یاد کرنا، کسا تذکرہ کرنا، حضور نے فرمایا عبد کے لفظ، سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کے لفظ۔ تو کوئی نبی کوئی رسول اللہ کی بندگی سے گریز بھی نہیں کیا اور اس کی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے، اعلان کرنے کے لیے کبھی شرمائے نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو پورے اجر دیں گے، پورا ثواب عطا کریں گے۔ اتنا ہی نہیں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے اور اضافہ کر دیں گے، اس میں اپنی مہربانی اپنے فضل سے اس میں اضافہ کر دیں گے۔ اس میں بندہ حیران رہے گا میدان حشر میں، یہ اجر و ثواب کہاں سے آ گیا ہے؟ ایک نیکی کو اتنا بھاری بنا دیں گے کہ سب نیکیوں میں، سب اعمال میں بھاری پڑ جائیں گے، اللہ اضافہ کر دے گا اس میں۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، ایک ہی نیکی اس کی نجات کے لیے کافی ہوگی۔ ڈھیروں نیکیاں لوگ لے کے آئیں گے، کروڑا، لیکن جب کسی بندے کے ساتھ فضل کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو فرمائے گا ٹھیک ہے، تمہاری ایک ہی نیکی اتنی بھاری نہیں گی، کروڑوں نیکیوں پہ بھاری گی، اس کی وجہ سے بھاری پن کی وجہ سے تم کو جنت میں بھیج دیا جائے۔ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا، قریب بلائے گا، ایک چادر ڈال لے گا اس کو، سب کی نظروں سے تو اندر چادر میں اور خود کسی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب بولے گا تو فلاں وقت یہ کیا تھا نہیں کیا تھا، وہ اقرار کرے گا مجھ سے ہوگا تھا، میں انکار کی گنجائش نہیں۔ پھر فرمایا گا تو فلاں وقت یہ جرم کیا تھا نہیں کیا تھا، فلاں وقت یہ نافرمانی، سب کا اقرار کرے گا۔ اب تو یہ سمجھے گا میرے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ پروردگار فرمائے گا ایسے موقع میں بندے سے، بندے تیری دنیا میں بھی میں نے پردہ پوشی کی تھی، آج میدان حشر میں تیری پردہ پوشی کسی کو واقف نہیں کروں گا، کوئی جانے گا نہیں تیری جرائم سے، آج بھی میں اپنے فضل سے تجھے نجات دے دوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسی چیزیں عنایت فرمائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا، جو لوگ آڑ سمجھتے ہیں اللہ کی بندگی کا اعلان کرنے کے لیے، اظہار کرنے کے لیے اور تکبر کرتے ہیں، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب دیں گے۔ شہنشاہ اکبر ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا، بظاہر مسلمان نام تھا، اس نے اپنی حکومت کے گھمنڈ میں آ کے ایک دین راج کر دیا جس کا نام دین الہی رکھا، اور لوگ اس کو سجدہ کیے کرتے تھے۔ امام ربانی نے ان کے ساتھ بہت مقابلے کیے، پھر آخر اکبر جب دنیا سے گیا تو اسی دین کو رائج کر کے گا۔ بعض بزرگان دین جب اس کے سیاحت کے لیے پہنچے اس کے مقبرے پہ اور ہاتھ اٹھاتے ہیں سمجھ کے مسلمان ہونے کے، لیکن ان کو کشف ہوا کہ عذاب الہی میں گرفتار ہے، بھاگتے چلے گئے۔ اللہ کی بندگی سے تکبر نہیں کر سکتے۔ قرآن نے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ ہماری بندگی سے تکبر کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ دعا نہیں کرتے، دعا کے لیے دعا بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، جو ہماری عبادت سے تکبر کرے گا ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں مانگنا چاہیے دعا کے لیے، ایسا نہیں کہ بھئی ہم کیوں دعا کریں پروردگار عالم سے، اللہ واقف ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، جبرائیل علیہ السلام آئے، بولے اللہ کا حاجت، تم کو حاجت ہے؟ بولے
بے نیازی کا اظہار کریں. پھر پوچھے اللہ کی بارگاہ میں آپ کوئی معروضہ پیش کرتے ہو تو بولے کیوں نہیں دیکھ رہا کیا نہیں, اس سے بھی بے نیاز ہو گئے. تو یہ ان کا بڑا بلند مقام ہے. تمام بندوں کو تو یہ حکم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز کریں اور دعا کریں پروردگار. دعا تو عبادت کا مفت ٹھہرایا گیا ہے. عبادت ہوتے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے, دعا سے فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آیا کہ فرض نمازوں کے بعد دعا مقبول مستجاب ہوتی ہے. اب احناف کے پاس اس میں یہ طریقہ ہے, جن نمازوں کے بعد فرض کے بعد سنت ہو تو مختصر اللہ کی تعریف کر کے اڑ جائے, اللہم انت السلام منک السلام تبارک و تعالی یا ذا الجلال والاکرام. یہ اس کے مطابق. سنتوں کے بعد تفصیلی دعا کرنا چاہیے. جن نمازوں کے بعد سنتیں نہ ہوں, عصر و فجر کے بعد تفصیلی دعا کرنے کی اجازت. اور اجتماعی جو دعا ہوتی ہے اس میں اللہ کے مقبول بندے بھی ہوتے ہیں. اللہ کے لیے یہ بات پسند نہیں ہے کہ مجموعے میں سے ایک کی دعا قبول کر لیں, بقا کو بولے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ اگر دعا کسی وقت میں روک لی بھی گئی, درود تو نہیں روکا جا سکتا. درود ہر حال میں مقبول بارگاہ الہی ہے. اس لیے دعا سے اول آخر میں درود پڑھنا, تو اللہ تعالیٰ درود کو قبول کر لے کے دعا کو رد نہیں کرتا. جب درود کو قبول کر لیتا ہے تو درود کے ساتھ دعا کو بھی قبول کرتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہنا, خوب دعائیں کرنا. بہت سارے معاملات دعاؤں سے حل ہو جاتے ہیں. عزرائے تک قبول کوئی دعا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں جہنم میں ڈال دوں گا اسے. بارگاہ الہی میں دعا کرنا چاہیے. آج بھی ایسے قوم ہے, ایسے لوگ ہیں, یا ان کی جہالت سمجھیے, کم علمی سمجھیے, جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ گرا دیتے ہیں. دعا کا طریقہ یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائیں, اور دعا کے لیے ہاتھوں کا قبلہ آسمان ہے. ہتھیلیوں کے جیسا نماز میں ہم قبلے کی طرف کرتے ہیں, دعا کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں, اپنے ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف رکھتے ہیں, کیونکہ اس کا قبلہ ہی وہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں مانگنا چاہیے. اللہ کی تعریف کرو. پہلے سورہ فاتحہ میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا بارگاہ میں معروضہ پیش کرنے سے پہلے ہماری تعریف کرو. بچہ باپ سے کو معاملہ پیش کرتا, آپ میرے والد ہیں, آپ میرے مربی ہیں, آپ میرے نگران ہیں, آپ میری ضرورتوں کو پورے کرنے والے ہیں, میرا ہے مطالبہ. الحمدللہ رب العالمین, پروردگار ساری تعریف تیری ہے, تو رحمان و رحیم ہے, قیامت کے دن کا مالک ہے تو, ہم تیرے بندے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. کیا معروضہ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اب یہاں معروضہ پیش کرنا ہے. اب تک معروضہ نہیں تھا, اب تک تو اللہ کی تعریف تھی. پہلے خدا کی تعریف بیان کیے, اس کی صفات گنا ہے, تو رحمان و رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے, گناہ گاروں کو معاف کرنے والا ہے. ہم تیرے بندے, تو کون ہے؟ میں تیرا بندہ ہوں. کیا چاہتا ہے؟ تجھ سے مدد چاہتا ہوں. کیا مدد چاہتا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں تعریف کرو, اللہ کی, اس کے صفات گناؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ بھیجو, پھر معروضہ پیش کرو. اللہ قبول کرتا ہے. بہت سارے مسائل دعاؤں سے حل ہو جاتے ہیں, بہت ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں دعاؤں کی وجہ سے. اور باپ کی دعا اولاد کے حق میں نبی کی دعا کے برابر ہے. اس لیے کوئی مصیبت آ جائے, اپنے باپ باپ کی خدمت میں جاؤ, ان سے دعا کراؤ. ان کی دعا اولاد کے حق میں, بہرحال اپنا چین سکھ سب کچھ گنوا کے انہوں نے اولاد کی تعلیم, تربیت, پرورش کی ہے, تو تڑپتے دل سب کاریں گے. اس لیے ان سے دعا کرو, ان کی دعاؤں سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا جہان میں جانے والے سے کہ تیری ماں ہے, تو کہا نہیں, تیری خالہ ہے, آپ ان کی خدمت کریں. اللہ قرابت قریبہ کی وجہ سے. اس لیے اپنے خاندان کے بزرگوں سے دعا کرانا چاہیے. دعا کرنے میں, کرانے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے. دعائیں تیر بہادر ہوتی ہیں, انسان کو سمجھ میں نہیں آتا. میں اپنا قصہ کبھی کبھی کوئی موقع تو عرض کرتا ہوں کہ دیکھو, میں خود ایک دعاؤں کا نمونہ ہوں. ہمارے والد کی عادت تھی, میں جب چھوٹا تھا, جب کوئی بزرگ ملتا, کوئی حج سے آگے ہی ملا ہے, میرا بچہ حج کر رہا, دعا کیجیے. ارے جس سے ملے دعا کرو, جس سے ملے دعا کرو. ذرا شرم آنے لگی. ارے ہر ایک کے سامنے ڈھکل دیتے, بولتے دعا کرو, دعا کرو.
دعا کرو. بعد میں معلوم ہوا ہمارے محلے میں چند لوگ رہتے تھے اس زمانے میں پیدا ہوا تو پیدا ہوتے باہر دوستوں میں لا کے بولے یہ بچے کو حافظ بنانا چاہ رہا ہوں, بچہ نہیں بنتا ہوں, آپ دعا کیجیے. تو ولادت سے ہی ہماری ان کو حفظ کرنے کی تو دعائیں رنگ لاتی ہیں. جب تو شرمندگی ہوتی لوگوں کی دعائیں جو آتی مقبول مستجاب ہوتی. حدیث شریف میں حاجی سے دعا کرو, خود بھی دعا کرنا, دعا کرانے کا سبوت دونوں حدیث میں داخل ہے. اپنے لیے آپ بھی دعا کرنا, دوسروں سے بھی دعا کرنا, بزرگوں سے. خود اپنی اولاد کے لیے خود بھی دعا کرنا, دوسروں سے بھی دعا کراتے رہنا. یہ دو طریقے شامل ہیں. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل آ گئی ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دلیل ہے, سرتاپا حضور دلیل ہے, مجسم دلیل ہے. حضور کا جسم پورا دلیل ہے اللہ کا, نبی بنا کے بھیجے اللہ تعالیٰ نے. رونگٹا رونگٹا حضور کا اللہ کی دلیل ہے, بال بال اللہ کی دلیل ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا, ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف واضح نور کو, قرآن کریم کو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ, پس جو لوگ ایمان لائے اللہ پر, وَاعْتَصَمُوا بِهِ, اور مضبوط پکڑے رہے اس کی رسی کو, فَسَيُدْخِلُهُمْ, ہم داخل کریں ان کو, فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ, اپنی رحمت میں بھی, وَفَضْلٍ, اپنے فضل میں بھی, اپنی فضل اور رحمت میں ان کو داخل کر لیں گے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی عادت رہی جہاں کا عذاب کا تذکرہ کرتا ہے تو وہاں اپنی مغفرت کا تذکرہ کرتا ہے, جہاں کفار کا تذکرہ کرتا ہے وہ ایمان کا تذکرہ کرتا ہے, جب دوزخ کا تذکرہ کرتا ہے وہ جنت کا تذکرہ کرتا ہے وہاں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرمائے تھے کہ ہم ان کے لیے نہ مغفرت کریں گے نہ ہدایت کے راستے بتائیں گے بلکہ سب بند کر دیں گے. اب اس کے جواب میں آ رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ, جو ایمان لائے اللہ کی رسی کو مضبوط تھاڑے تو ہم ان کو اپنی رحمت و فضل میں داخل کر دیں گے. اتنا ہی نہیں, وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اپنے طرف آنے والے راستے کی ہدایت بھی کر دیں گے ان کے لیے. اور بند کر دیے تھے ان لوگوں کے لیے, اب ایک فرقے کے لیے کھول دے رہے ہیں. جو ایمان لائیں گے ان کے لیے ہم راستہ خود کھول دیں گے. اب سورہ ختم ہو رہا ہے, ایک بات پھر لوٹائی جا رہی ہے. یعنی شروع آغاز ہوا تھا میراث کے مسائل سے, عورتوں کے مسائل سے. اس سے پہلے بھی کلالہ کا حکم آیا تھا کہ کلالہ بولتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو, جس کے ماں باپ نہ ہو, باقی نہ رہے میراث کی تقسیم میں. اولاد بھی نہ رہو, ماں باپ بھی نہ رہو, تو کیسا ہوگا؟ تو بھائی بہنوں کو دینے کا اس میں آیت میں تذکرہ آیا ہے کہ یستفتونک, آپ سے دریافت کرتے ہیں. تو جہالت میں بہنوں کو محروم کر دیتے تھے, دوسروں کو محروم کر دیتے, تو حکم آیا کہ دینا ان کو بھی, نہیں محروم کرنا. تو یہ صحابہ یہ سمجھے یا اس زمانے کے لوگ کہ یہ عارضی حکم آئے گا ہوگا, یہ لوگ عورتیں محنت بھی نہیں کرتے, بچے بھی محنت نہیں کرتے, ہم جہاد میں جاتے لڑتے ہیں, تو ہمارا کو کیسے روکا جا سکتا ہے, ان کو کیوں لیا جا سکتا. تو یہ انتظار میں تھے, پھر پوچھا کہ حضور سے یستفتون, تو حضور کو ارشاد ہوا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, آپ سے وہ پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے. آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں تو آپ بول دیجیے اللہ فتویٰ دیتا ہے. میں اس سے پہلے فتوے کی تشریح کر دیا تھا. فتویٰ مشتق ہے فتن سے. فتن بولتے ہیں نوجوان کو, نوجوانی کا زمانہ عمر میں بہت قوت طاقت والا ہوتا ہے, تو فتویٰ بولتے اس حکم کو ہے جو سب سے زیادہ طاقت و قوت والا. فتویٰ جب آ جاتا ہے تو سب چیزیں رک جاتی ہیں. تو شریعت کا ایسا غالب حکم, ایسا قوی حکم, اب اس کے بعد کوئی چون چرا کی کوئی گنجائش نہیں. ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت, جو آدمی مر جائے نہ اس کے لیے لڑکا ہو نہ ماں باپ ہو, کیا کریں گے؟ اس کے لیے ایک بہن ہے تو بولے اس کی بہن کو نصف دے دینا اس کے ترکے میں سے. وہ یرثها ان لم يكن لها ولد, کوئی لڑکا نہیں ہے, وارث میں بھائی ہے تو بھائی تو پورا مال لے لیتا, بہن نہیں ہونے کی ضرورت. فإن كانت اثنتين, دو بہنیں ہیں تو 2 ثلثان دیں گے. فلهما الثلثان مما ترك, ماں باپ کے عصبہ کو بانٹ دیں گے. عصبہ نہیں ہے تو کوئی پلٹ کے آئے گا, اس سے پہلے تذکرہ آ گیا. وإن كانوا إخوة رجال ونساء, اگر اس شخص کے بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں تو بھائی کو 2 حصے, بہن کو 1 حصہ ملے گا. مثل حظ الأنثيين, 2 بہنوں کا حصہ ایک بھائی کو ملے گا. یبین اللہ لکم, اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے, ان تضلوا واللہ بكل شيء علیم. اللہ تعالیٰ کلم کلا بیان کرتا ہے کہ گمراہ ہو, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے.
میراث میں آج کل بہت گڑبڑ ہو رہی ہے مسائل میں. یہ میراث جب رہتی ہے اور وارث جس کے بن جاتے ہیں مالک چھوڑ کے چلے جاتا ہے, بھائی یہ چاہتا ہے بہنوں کو نہ دے, ایک بھائی یہ چاہتا ہے دوسرے بہن کو بھائی کو محروم کر دے, ایک چیز پہ قبضہ تو بولا یہ میرے قبضہ ہے تم کو دیتا نہیں, اب ٹال مٹول کرتے رہتا ہے, بھائی تقسیم کرو, نہیں بات نہیں کریں گے, ابھی تو انتقال ہوا ہے کیا کریں, ٹھہر جاؤ تھوڑے دن کی بات کریں گے. مدت گزر جاتی, بولے اب کہاں سے لائیں گے, میرے بچے بہت زیادہ ہو گئے ہیں, تم کچھ بھی دیکھ لو جاؤ. اس طرح جو قیامت میں کہاں سے لا کے دے گا مال. میراث کے مال میں کبھی اختلافی نہیں کرنا چاہیے. وارث جب بن جاتے ہیں میت کے مال میں سے, جیسے شریعت کا حکم ہے, اس کے کفن دفن کے انتظامات کے بعد جو بچ جائیں گے مال, اگر وہ قرضہ ہے تو قرضہ ادا کرنا, اور اگر وصیت ہے تو مال کے تیسرے حصے سے وصیت کا نفاذ کرنا. ماں باپ کی مال جلدی تقسیم کرنا, نہیں رکھنا ایسے. نیتیں بدل جاتی ہیں, آدمی کی نیت اس وقت اگر پاک صاف بھی ہو, بعد میں حالات کی وجہ سے بدل جاتی ہے. اس لیے میراث کا مال فوری تقسیم کر دینا چاہیے. اگر چھوٹے بھائی ہیں, چھوٹے بہن ہیں, اپنے قبضے میں بھی رکھنا ہے تو تقسیم کر کے ان کے نام پر رکھ کے نگرانی کرتے رہیں, کیونکہ بڑے ہونے کے بعد وہ مال نہیں دیتے. چھوٹا کر رہتا ہے, جب تو دینے تیار ہوتے, بعد میں بولے میں شادی کرا, میں فلاں کرا, یہ کرا, وہ کرا, تو چل رہتا ہے. ہاں ان کی میراث کو بیچ کے ان کی شادی کر دو, تقسیم تو کر دو, تمہارا اتنا حصہ ہے, تمہارا اتنا حصہ ہے. نہیں تو ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے, تم کم لے لو, میرے کو زیادہ دے دو, اتنا حصہ چھوڑ دو, مجبور کرتے تم پیسے لے لو, فلاں کرو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. میراث کے معاملے میں بہت آدمی بیدار ہے اس معاملے میں. باپ ہو یا ماں ہو, اپنا مال چھوڑ کے چلے جائے, ماں باپ کی بہنوں میں انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا چاہیے. کسی کا حق نہیں ماننا چاہیے. بہنوں کو مجبور کر دیتے ہیں, اگر تم مال کا مطالبہ کریں گے والدہ ہمارے گھر کو نہیں آنا. دو گناہوں کے مستقل ہوتے ہیں, جیسا کہ یہود و نصارہ دو کفر کی, اس طرح وہ بھی آمدہ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کا مال ان کو دینا, انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا. گھر میں اگر چند سامان بھی ہے, لوٹے اور بگونے, اس کو بھی انصاف کے ساتھ تقسیم کر لینا چاہیے. یہ شریعت اس کا حکم دیتی ہے. صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. میں یہ سورہ ختم ہو رہا تھا, اس لیے اس سورہ کو میں نے مکمل کر دیا ہے مختصر تفسیرات کو بتاتے ہوئے. اس لیے جو سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہمارا سورہ نساء ختم ہو گیا ہے, اس کو قبول فرمائے, جو کوتاہی لفظ ہوگی اس کو معاف فرمائے. ہم بزرگان دین کے قصے ایمان کی مضبوطی کے لیے سنتے سناتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندوں میں عجیب شان والے بندے دنیا سے گزرے ہیں, اور ایسی چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں, جیسا کہ ابھی آپ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں بغیر باپ کے ہوئی اللہ تعالیٰ نے امر کن سے ان کی پیدائش فرما دی. اسی طرح منصور حلاج ایک بزرگ جن ہیں, عجیب و غریب کیفیت تھی ان کی. منصور حلاج, یہ حلاج ان کو اس واسطے کہا جاتا ہے, ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے, روئی کا ڈھیر تھا, روئی کا, تو آپ اشارہ فرماتے وہ روئی خود بخود دھن کی گئی اور صاف ہوئی, اس لیے اللہ بولتے ہیں. آپ کے تصوف کی کیفیت اور طریقہ عجیب و غریب تھا. بہت بڑے بڑے مجاہدات گزرے ہیں, اور پوری عمر آپ کی آزمائش میں گزری, ہمیشہ آزمائش. ایک مرتبہ یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے تھے, ان سے استفادہ کر رہے تھے. کوئی کلمہ آپ کی زبان سے ایسا نکل گیا جس کی جواب میں حضرت جنید نے کہا کہ تم سخت لکڑی پہ سے تمہارے گردن کو باندھا جائے گا, یعنی سولی کی طرف اشارہ تھا, آپ کو سولی دی جائے گی. انہوں نے پیشن گوئی کر دی تھی. وہ کلمہ ان سے جب سنا تو فوری منصور اللہ بولے, ہاں اس وقت آپ اہل شریعت کا لباس پہن کے میرے قتل میں فتویٰ دیں گے, یہ بھی فرما دیا تھا. اور ہوا ویسا ہی. حضرت جنید بغدادی سے جب آپ کے انلق کہتے تھے, انلق خدائی کا دعویٰ ہے, میں اللہ بولتی. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ
کچھ بزرگوں کو ایسی چیزیں خرق عادت کے طور پر دیتا تھا جو بظاہر شریعت کے خلاف تھی، اور شریعت کی خلاف ورزی میں جو حکم شریعت کا ہے وہ نافذ ہو کے رہتا ہے۔ حق حق انا الحق کہتے تھے آپ، جب تختے دار پہ لے جا رہے تھے تو آپ بوسہ دیتے اوپر جاتے تھے ایک سیڑھی کو، کیونکہ وصال کا وقت آ گیا ہے اپنے محبوب سے۔ بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے، راستے میں جا رہے تھے تو لوگوں نے، آپ کے قافلے والوں نے جنگل میں آپ سے انجیر کا مطالبہ کیا، انجیر کھلائیے۔ اپنا ہاتھ ہوا میں لے رہے تھے، ایک طبقہ اس میں انجیر بھرے ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ قافلہ جب واپس بغداد گیا تو ایک انجیر والا انجیر بیچتا تھا، انہیں دیکھا یہ طبق تو میرا ہے، تمہارے پاس کیسے آ گیا؟ تو لوگ بولے ہم ایسا ایسا راستے مطالبہ کرے تھے، ہاں اس دن میرا طبق غائب ہو گیا تھا۔ جو چیز کا مطالبہ کرتے آپ کھلا دیتے تھے۔ بہت صاحب تصرف بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقبول تھے، لیکن اللہ کی مشیت کیا ہے نہیں معلوم۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے ایک مرتبہ، شبلی ایک روایت شبلی سے متعلق ہے کہ شبلی نے ان کے قتل کے فتوے پہ دستخط کی تھی۔ انتقال کے بعد ان کی خبر جا کے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیوں کیا ایسا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا تم میرے راز کو ظاہر کر دیے تھے، اس لیے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ ہمارے پاس حلول وغیرہ نہیں ہے، لوگ بولتے حلول ہو گیا تھا، ایک اصطلاح ہے وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ نہ حلول تھا نہ اتحاد تھا، وہ اللہ کے بندے تھے باہر۔ اب کیا کیفیت اس وقت تاریخ تھی، انہوں تک آوا کر دیے اور ان کے لیے سزا بھی تجویز کر دی گئی وہاں پہ۔ تو وہ ان کی عجیب و غریب کیفیت تھی۔ ان کے متعلق آیا ہے میدان حشر میں بھی یہ پابند زنجیر آئیں گے، ویڈیو میں جکڑ کے لائے جائیں گے۔ پوچھا گیا ان کو کہ کیوں ایسا لائے جا رہے ہیں؟ اگر ان کو کھلا چھوڑ دیے تو میدان حشر کو زیر و زبر کر دیں گے۔ بڑا مقام تھا ان کا، پابند زنجیر لائے جائیں گے ان سے۔ اور ان کی کیفیت ہی الگ تھی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر کے اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، کبھی کبھی کسی بندے کو ایسی چیزیں عطا کرتا ہے، اور یہ ایک ہی ایسے بزرگ ہوئے بولتے ہیں منصور اللہ، ایک ہی ایسے بزرگ ہوئے جو اللہ کا دعویٰ دی، میں حق ہوں، میں اللہ ہوں۔ اب ان کی کیفیت دیکھیے کہ وہ جب ان کے ٹکڑے کرتے گئے، ایک ایک ٹکڑے میں سے اللہ کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر، گردن اور پشت کا حصہ رہ گیا تھا آدمی میں، تو اللہ کی آواز آ رہی تھی، لوگ بولے بھائی فتنہ مچی گا اس سے، اس کو جلا دو، جلا دی۔ جلانے کے بعد رات میں سے بھی آواز آنے لگی، رات کو بولے سمندر موڑا دو، سمندر جوش میں آ گئے جیسے رات ڈالے۔ تو آپ اپنے مرید کو وصیت کر دی تھی لوگ میرے جسم کو جلا کے راک سمندر میں ڈالیں گے اور سمندر میں ہجان آ جائیں گے، اس وقت تم میرا یہ کپڑا بتا دینا اسے، یا قمیض دے دی، سمندر کو بتا دینا، یا تو پورا بغداد غرق ہو جائے گا۔ ان کے مرید لے جا کے بتاتے، سمندر تھم گا، وہیں رک گیا۔ اس سے پوچھے تو ایسا کہیں کرا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پیر نے مجھے وصیت کر دی ایسا ہوں گا تو ایسا کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے مظاہر ایسے ایسے دلاتا ہے۔ شریعت میں تو ٹھیک ہے، ان اللہ بولنا تو جرم ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ باطن کی کیا صورت ہے جس کو انہوں نے ظاہر کر دیا تھا؟ وہی ہے اللہ کے راز کو انہوں نے ظاہر کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ حالت ان کی ہوئی ہے، اور عمر بھر ان کی پوری آزمائش میں گزری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کے قاب میں آیا کرتے تھے، روز آتے تھے، تو وہ بولنے شروع کر دیے لوگوں سے، حضور تشریف لائے، حضور تشریف لائے۔ تھوڑے دن کے بعد حضور رک گئے، بہت دنوں تک نہیں آئے، تو بہت بے چین رہے، گریہ وزاری کرنے لگے۔ آخر میں ایک مرتبہ حضور آئے، عرض کرنے لگے عرصہ میں سے کیا قصور ہو گیا آپ تشریف لے آئے؟ تو تم ہمارے رازوں کو ظاہر کر دیں، اس لیے ہمارا رک گئے۔ اللہ تعالیٰ بعض کو نعمت کی شکل میں کوئی چیز خفیہ کسی کو عطا کرتا ہے، اس لیے کیا کرنا، اس کو چھپا کے ہی رکھنا۔
اگر اس کا اظہار کرے تو وہ نعمت ظاہر ہو جاتی ہے. اب تے اندر ہی رہنا. ہاں ایک آدھ آدمی جو اس کو سمجھتا ہے، جو اس کا پیر ہو یا استاد ہو، اس کے سامنے اگر بیان کیا اس سے کوئی توجیہ طلب کرنے کے لیے، وضاحت طلب کرنے کے لیے، اور وہ اس جاننے والا ہے تو اس کے سامنے ظاہر کر سکتا ہوں. عام آدمی کے سامنے یہ نعمتوں کو ظاہر نہیں کرنا. رسول اللہ بھی ایسے ظاہر کرے تو بہرحال مکمل تو ہوگی شریعت طور پر جو بھی کچھ ہونا تھا، لیکن باطنی طور پر جو ان کا مقام تھا بہت اونچا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، جس کے بارے میں سفارش کرتے اللہ ان کو کرتا. واپس اچھا حاضرین اکرام، اب آئندہ اتوار تو ہولی آ رہی ہے. اس دن ہمارے پاس دور دور سے لوگ آتے ہیں. بہرحال راستے پاس وقت رکھتے نہیں. ویسے میں بھی سفر پر جا رہا ہوں، تو اس سفر کی وجہ سے بھی درس نہ دے سکوں گا. لہٰذا 6 اپریل کے بعد جو اتوار آئے گا، 6 اپریل کو ایک غیر یقینی صورتحال اتوار تو ہے، آ بھی جائیں اور آنے سے کے اندر سے سفر کی وجہ سے، اس لیے یہ اتوار چھوڑ دیجیے. 6 اپریل کے بعد 12 اتوار کو پھر اتوار آ رہا ہے، وہ 12 اتوار کو درس ہوگا انشاءاللہ. ہمارے درس میں ایک آنے والے مقبول شریفی صاحب، آپ دیکھیں نوجوان صاحب کرتے پیجامے پہ بڑے قریب طبیعت کے آتے تھے. پچھلے 2 ہفتے سے نہیں آ رہے. ہم سفر میں تھے، اس سے پہلے تو ہم کو اطلاع آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. نیک آدمی تھے، بہت لوگوں کے کام آتے تھے اور سوشل مزاج تھا ان کا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کے قبروں کو روشن رکھے اور ان کے اولاد کی نگرانی کرے، ان کے اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ویسے ہم دعا گو ہیں سبھی حضرات کے لیے جو درس میں آتے ہیں، یہاں پر دعا کرتے ہیں ہم اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی. اللہ ہم سب کو دنیا میں ایمان کے ساتھ رکھے، خاتمہ میں فرمائے، جنت میں بھی جمع کرے. بلکہ اس طرح یہ مجمع ہے یہاں پہ اللہ رسول کے احکام سننے کے لیے وہاں پہ بھی اس طرح جمع کرے. خدائیوں کو کوششوں کو معاف فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام القبلہ. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا الفاتحة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله وملائكته